قرآن کہتا ہے اگر ہم رزق کی فراوانی کر دیں اور ساری پریشانیاں ختم کر دیں تو شکر گزاری کے بجائے کیا پیدا ہوگا؟ بغاوت پیدا ہوگی، نافرمان بن جائیں گے۔ اس سے ہمیں ایک اصول یہ پتہ چلا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا، پیٹ بھرے ہوئے کا شکر ادا کرنا مشکل، خالی پیٹ شکر ادا کرنا آسان ہے۔ سمجھتے ہو بات؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے دے تاکہ ہم تیرے قریب ہو جائیں، لیکن حدیث میں ہمیں اس سے منع کیا۔ اللہ سے یہ دعا مانگو، اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے قلیل من عبادی الشکور، کچھ بندے میرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نعمتیں ملتی ہیں پھر بھی وہ دین پہ قائم رہتے ہیں، ہوتے ہیں لیکن مارکیٹ میں ایسے لوگ کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر تو پریشان حال ہی دین کی طرف آتا ہے۔ لیکن اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے کہ 100% لوگ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ داؤد علیہ السلام کو کہا، کیونکہ داؤد علیہ السلام کی زندگی ٹینشن فری۔ داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں جالوت کو قتل کیا نا، بڑی بہادری دکھائی، تو ٹینشن میں زندگی گزاری، ظاہر ہے انہوں نے ٹریننگ کی، جہاد کی، میدان جنگ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے، تو اللہ کو آپ پر اتنا پیار آیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت بھی دے دی اور بادشاہ بھی بنا دی اللہ نے آپ۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی ٹینشنیں کیا ہو گئی؟ دولت کی ریل پیل اور حکومت، خلافت۔ تو قرآن کہتا ہے اے داؤد اللہ کا اب آپ نے شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ اب آپ کا لائف اسٹائل ہی چینج ہو جائے۔ پہلے آپ عبادت گزار تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ داؤد علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ وہ ہے جو داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایسے روزہ رکھا ہے، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، پوری زندگی۔ کیوں یہ سب سے افضل روزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ اپنے جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اگر روزانہ روزے رکھ کے کمزور ہو جائیں گے تو پھر لڑے گا کون ہے بھائی؟ جہاد میں کیسے لڑیں گے؟ گھر بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ محنت کیسے کریں گے؟ یہ تو مسلمان تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے نا۔ اور اگر اس چکر میں کہ کمزور نہ ہو روزہ ہی نہ رکھیں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ صرف جسمانی طاقت نہیں چاہیے، ہمیں روحانی طاقت بھی چاہیے۔ اور روحانی کہاں سے آتی ہے؟ وہ تو روزہ رکھنے سے آتی ہے۔ روزہ آپ کو خواہشات سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، نہیں کھا رہے آپ، تو آپ میں اپنے نفس کے خلاف ایک قوت پیدا ہوتی ہے۔ بھائی دنیا میں سب سے بڑے مسئلہ یہی ہے نا کہ جو دل چاہتا ہے بس کرنے کا سوچتا ہے انسان، اب قوت برداشت ہی ختم ہو گئی ہے نا۔ تو روزہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خواہشات پہ کنٹرول کرنا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے نا تو خواہشات پہ کنٹرول کرتے کرتے اسی کی عادت ہو جائے گی روزے کی، پھر زیادہ روٹی اور ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا آپ کا۔ سمجھتے ہو؟